السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا اکنامکس کا، وہ ہمارا ہے خط طلب کا جھکاؤ منفی ہونے کی وجوہات، ریزنز فار نیگیٹو سلوپ آف ڈیمانڈ کا۔ پہلے ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے ڈیمانڈ کیا ہے، طلب کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے اور منڈی کی طلب۔ تو آج جو ہمارا ہے کہ ریزن کیا ہے کہ اس کا جو کرو ہے اس کی جو سلوپ ہے وہ کیوں نیگیٹیو ہے، کیوں منفی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ خط طلب اوپر سے نیچے اور بائیں سے دائیں طرف بڑھتا جاتا ہے، جس کی بنیادی وجوہات درجہ ذیل ہے۔ ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے وہ کیا ہے کہ اس کی سلوپ اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نیگیٹیو ہے اس کی سلوپ، یعنی کہ اس کا پہلا اثر کیا ہے کہ قیمت کا اثر ہے۔ ہم نے طلب میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، تو قیمت کا اثر اس پہ پرائز افیکٹ۔ جب کسی شے کی قیمت گرتی ہے یعنی کم ہوتی ہے تو صارفین کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے، ہر ایک جو صارف ہے وہ خرید سکتا ہے، اس کی پہنچ میں چیز آ جاتی ہے، تو اس لیے وہ زیادہ اشیاء خریدنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح خط طلب بائیں سے دائیں طرف حرکت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے استبدالی اثر۔ جب مطلوبہ شے کی قیمت کم ہوتی ہے اور اس شے کے نیم البدل کی قیمت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ سبسٹیٹیوٹ گوڈز کون سی ہیں، استبدالی اشیاء، نیم البدل اشیاء کون سی ہیں کہ جب ہمیں کوئی چیز مہنگی مل رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے بدلے میں کوئی چیز اسی کی طرح کی سستی مل رہی ہوتی ہے، اس کا نیم البدل ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہمیں پیاس لگی ہے، ہم نے جوس پینا ہے، تو جوس کی جگہ بھی ہم پانی پی سکتے ہیں، پانی لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر پرائز کی بات کی جائے کوک کی اور پیپسی کی، تو ان دونوں میں اگر فرق آئے تو جو ہماری رینج میں ہو ہم وہ خرید لیتے ہیں۔ لیکن جب ایک چیز ہمیں چاہیے، ہمیں اگر کوک کی بوٹل چاہیے اور ہمیں پیپسی جو ہے وہ سستی مل رہی ہے تو ہم پیپسی خریدیں گے، لیکن پیپسی کی پرائز میں کوئی فرق نہ آئے لیکن کوک کی بوتل جو ہے وہ کم پیسوں میں ہمیں ملنا شروع ہو جائے، اس کی پرائز کم ہو جائے، تو کیا ہم کریں گے؟ ہم پیپسی کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم بدلے میں خرید رہے ہیں، نیم البدل اشیاء ہے، وہ اس کی سبسٹیٹیوٹ ہے۔ تو ہمیں جو چیز چاہیے، جس کی طلب ہے، جو مطلوبہ چیز ہے وہ ہمیں سستی مل رہی ہے تو ہم وہ چیز لے لیں گے، اس کی طلب بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح خط طلب بائیں سے دائیں طرف حرکت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نئے خریداروں کی شرکت ہے۔ جب کسی شے کی قیمت گرتی ہے تو ایسے بہت سے سارے صارفین جو پہلے اس شے کو خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے وہ اس شے کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بھی کسی بھی چیز کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو نئے بائر جو ہیں، نئے خریدار جو ہیں وہ بھی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، وہ بھی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی بھی طلب ہو جاتی ہے، وہ طلب بڑھ جاتی ہے، ان کی چیزیں خریدنے کی قوت ان کی بڑھ جاتی ہے، تو نئے خریدار شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح طلب بڑھ جاتی ہے اور خط طلب منفی رجحان اپنا لیتا ہے، گویا قیمت میں کمی سے لوگوں کی قوت خرید یعنی آمدنی اثر کے تحت بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کی ازمپشنز ہیں، اس کی کچھ مفروضات ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ قانون طلب صرف اسی صورت میں لاگو ہوگا۔ دیکھیں یہ جو مفروضات انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اگر یہ لاگو ہوں گے تو تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لا آف ڈیمانڈ ہے، یہ قانون جو ہے طلب کا وہ اس پہ اپلائی ہو رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو قانون طلب جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے کنزیومرز انکم، صارفین کی آمدنی۔ قانون طلب کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ صارفین کی آمدنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اگر صارفین کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے اور اشیاء کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو صارفین اشیاء کی طلب بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب بھی کسی بندے کی جو آمدنی ہے، جو اس کی انکم ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی ڈیمانڈ جو ہے چیزوں کی وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں نئی نئی چیزیں خریدوں۔ لیکن اگر اس کی جو آمدنی ہے وہ بڑھے گی نہیں، اس کی انکم بڑھے گی نہیں، تو وہ کیسے خریدے گا؟ تو اسی طرح آمدنی میں کمی کی صورت میں اشیاء کی طلب بھی کم ہو جائے گی، حالانکہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا، لہٰذا قانون غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے قانون کے اطلاق کے لیے فرض کیا جاتا ہے کہ صارفین کی آمدنی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہمارا سیکنڈ والا ہے پسند اور فیشن۔ کئی اشیاء کی طلب پر پسند اور فیشن میں تبدیلی کی وجہ سے بھی براہ راست اثر پڑتا ہے، کیونکہ اگر کسی شے کو صارفین یعنی خریدنے والا بندہ پسند کرنے لگے اور وہ چیز فیشن میں بھی شامل ہو جائے تو ایسی شے کی قیمت میں اضافے کے باوجود اس شے کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر رنگ دار بال رکھنے کا فیشن آ جائے تو بالوں کو رنگ دینے کے لیے استعمال میں آنے والی تمام اشیاء کی طلب بڑھ جائے گی، حالانکہ ان کی قیمتوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے قانون طلب کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ پسند اور فیشن میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔
جب لوگ کسی چیز کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی چیز ان آ جاتی ہے سوسائٹی میں، فیشن بن جاتا ہے، لوگ اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمارا جو دوسرے ادر پیپلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم یہ کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ان چیزوں کی قیمت بڑھتی بھی رہے تو لوگ خریدتے رہتے ہیں، تو یہ قانون پھر اس طرح غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آبادی میں اضافہ، شرح افزائش آبادی میں تبدیلی سے بعض اشیاء کی طلب کم و بیش ہوتی رہتی ہے، حالانکہ ان اشیاء کی قیمت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر آبادی میں اضافہ ہو جائے تو اشیاء صارفین جو چیزیں صارف خرید رہا ہے، کون کون سی دودھ ہے، اناج، چاول اور کپڑا، تو ان کی تو ظاہر ہے کہ ہر بندے کو یہ بیسک تھنگز ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، پھر ان کی قیمتیں کم ہوں یا نہ ہوں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ خریدنی ہے، ان کے بغیر ناممکن ہے رہنا۔ تو اس لیے قانون کے اطلاق کے لیے شرح افزائش آبادی کو معین فرض کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ وہی ہے، یہ چینج نہیں ہوئی آبادی۔ پھر اس کے بعد ہے متبادل اشیاء کی قیمتیں۔ اشیاء ایک دوسرے کا نیم البدل ہوتی ہیں، مثلاً چائے اور کافی، لیکن چائے کے بدلے کافی بھی پی سکتے ہیں۔ اگر کبھی ان میں سے کسی ایک شے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو دوسری شے کی طلب میں یقیناً اضافہ ہو جائے گا۔ مثلاً اگر بکرے کے گوشت کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو لوگ مرغی کے گوشت کی طلب بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ مرغی کے گوشت کی قیمت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متبادل شے کی قیمت میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ ایسا ہی ہے نا، دیکھیں اگر نیم البدل اشیاء کی جو سبسٹیٹیوٹ تھنگز ہیں ان کی پرائز اگر وہ بڑھ جائے گی تو پھر لوگ کیا خریدیں گے، پھر تو دونوں چھوڑنی پڑے گی نا، تو اس لیے ایک چیز کی قیمت جو ہے وہ نہیں بڑھتی، اگر بڑھے گی تو قانون جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے مستقبل میں شے کی قیمت۔ قانون کی درستگی کے لیے فرض کیا گیا ہے کہ مستقبل میں کسی شے کی قیمت میں کمی یا اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر صارفین کو باوثوق ذرائع سے یہ پتہ چل جائے کہ آئندہ تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہونے والا ہے تو صارفین فوری طور پر تیل کی طلب بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ اس کی موجودہ قیمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہوتی۔ تو کیا ہے کہ مستقبل میں شے کی قیمت کیا ہے اس کا بھی بندے کو نہیں پتا ہوتا، اگر پتہ چل جائے تو واقعی سارے لوگ ایسا ہی کریں گے کہ وہ چیز پہلے ہی خرید کے رکھ لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے جو قانون طلب ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے صارف کی ذہنی کیفیت۔ قانون کی درستگی کے لیے فرض کیا گیا ہے کہ صارف کی ذہنی کیفیت میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کسی شے کی قیمت گر جائے اور شے کا استعمال صارف کے لیے مضر قرار دے دیا جائے، یعنی کہ برا اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ جو چیز آپ کے لیے بری ہے، تو قیمت میں کمی کے باوجود اس شے کی طلب میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد اس کی کچھ لیمٹس ہیں، اس کی کچھ حدود ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ جن حالات میں قانون طلب لاگو نہیں ہوتا انہیں قانون طلب کی مستثنیات یعنی حد بندیاں کہتے ہیں۔ یہ حد بندیاں درج ذیل ہیں، کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے گھٹیا اشیاء۔ قانون طلب کا اطلاق گھٹیا اشیاء پر نہیں ہوتا، مثلاً گندم کے مقابلے میں جوار ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کو کوئی کہے کہ آپ یہ خرید لیں تو ہم کبھی بھی نہیں خریدیں گے۔ اگر ان کی پرائز کم ہو جائے تو تب بھی ہم کہیں گے کہ ہم پریفر کریں گے کہ ہم گندم کی روٹی جو ہے وہی کھائیں، کیونکہ ہم کھاتے ہی وہی آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ تازہ پھلوں کے مقابلے میں گلے سڑے پھل جو ہیں وہ اگر ان کی قیمتیں کم ہو جائے تو وہ بھی گندے پھل کوئی بھی نہیں خریدے گا، تو ان پر قانون طلب کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر اس کے بعد قیمتی اشیاء ہے، تو ایسی اشیاء جنہیں لوگ اپنی حیثیت کے لیے امتیازی نشان کے طور پر یا دولت کے دکھاوے کے لیے خریدتے ہیں تو ان پر بھی قانون کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر ہیرے جواہرات کی قیمتوں میں خواہ کتنا ہی اضافہ کیوں نہ ہو جائے، قیمتی چیزوں کو خریدنے والے ان کی طلب میں کمی نہیں کرتے، بلکہ دوسروں پر سبقت لے جانے کے لیے وہ پہلے سے زیادہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیسے والے لوگ دوسروں کو جب دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو وہ چیزیں جتنی مرضی مہنگی ہوں وہ خریدتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہے ذخیرہ اندوزی۔ بعض اوقات ذخیرہ اندوزی یا وقتی قلت کی وجہ سے عام اشیاء منڈی میں دستیاب نہیں ہوتی، لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ گوداموں میں چیزیں جو ہیں وہ ان کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مل ہی نہیں رہی ہوتی۔ اس لیے صارفین ایسی اشیاء کی قلت کے پیش نظر استعمال میں لانے کے لیے ان کو زیادہ قیمت پر بھی خریدنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے ان حالات میں قانون طلب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ لا علمی ہے کہ بعض اوقات محض لا علمی کے باعث لوگ زیادہ قیمت پر زیادہ اشیاء خرید لیتے ہیں اور کم قیمت پر کم اشیاء طلب کرتے ہیں، اس لیے ان حالات میں قانون کا اطلاق نہیں ہوتا کہ لوگ لا علم ہوتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے چینجز ان ڈیمانڈ، طلب میں تبدیلیاں۔ قانون کی طلب میں تبدیلیاں ہوتی کیسے ہیں؟ قانون طلب کی روح سے جب کسی شے کی قیمت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تو دوسری طرف شے کی
طلب میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ سٹارٹنگ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ طلب میں تبدیلی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ قیمت کیا ہوگی؟ قیمت کم ہوگی تو طلب بڑھ جائے گی، قیمت بڑھے گی تو طلب کم ہو جائے گی۔ یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ جب کسی شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس شے کی طلب بڑھ جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینشن ان ڈیمانڈ، یعنی طلب کا پھیلنا۔ اور جب کسی شے کی قیمت کم ہو جاتی ہے، جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس شے کی طلب جو ہے وہ ہم کم کر دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کانٹریکشن ان ڈیمانڈ، یعنی کہ طلب کا سکڑنا۔ تو بسا اوقات طلب میں اضافہ یا کمی کے باعث کمی قیمت کے باعث نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے، یعنی صارفین کی آمدنی ہے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ چینجنگ جو ہے کس کس وجہ سے ہوتی ہے، جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، تو وہ والی باتیں بھی پھر سے ادھر آ رہی ہیں۔ تو صارف کی آمدنی بڑھ جائے، کسی بندے کی انکم بڑھ جائے، یا فیشن میں چیز آ جائے، آبادی بڑھ جائے، موسم میں تبدیلی کے باعث، تو ایسی تبدیلیوں کو طلب کا بڑھنا یا گھٹنا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب شے کی قیمت جوں کی توں رہے لیکن طلب میں اضافہ یا کمی دیگر وجوہات کی بنا پر ہو تو ایسی تبدیلی کو طلب کا بڑھنا یا گھٹنا کہتے ہیں۔ تو طلب میں 2 طرح کی تبدیلیاں، اور یہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب آپ کے پیپرز بھی آنے والے ہیں بچوں کے، تو میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ جتنے بھی آپ کے پیچھے چیپٹرز ہیں ان کی ایکسرسائز وائز نشان بھی لگواؤں گی اور سارا سمجھاؤں گی۔ بس آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے، آپ کا بھی بھلا ہو جائے، کسی اور کا بھی ہو جائے۔ اللہ حافظ۔